نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ گزارش یہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، رمضان کی عبادتوں کو، صدقہ خیرات کو، دن رات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ آج کا دن بھی بہت مبارک دن ہے، جمعہ کا دن ہے، جس کی فضیلتیں آپ نے اس سے پہلے درس میں سنی ہیں۔ آج کی جو رات ہے یہ بھی بڑی مبارک رات ہے۔ یہ چاند رات نہیں ہے، غیروں نے، کافروں نے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں نے اس کا نام چاند رات رکھ دیا ہے۔ یہ چاند رات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ انعام رات ہے، یہ اپنے رب سے لینے کی رات ہے، رمضان کی ساری برکتیں سمیٹنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، رونے کی رات ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ جس دن سب کے دل مر جائیں گے، وہ فتنوں کے دن ہوں گے یا قیامت کا دن ہوگا، اللہ عید کی رات عبادت کرنے والوں کے دلوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو بہت مبارک راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چاند رات نہیں ہے، ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ جو ہی عید کا چاند نظر آیا اور ایسی نافرمانی کہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، موسیقی ہے، ناچ گانے ہیں، ڈانس ہے اور سارے لعنتی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر فائرنگ ہے، آتش بازی ہے، کتنا بڑا جرم ہے قانوناً بھی شرعاً بھی، کئی لوگوں کی اموات واقع ہوگی آتش بازی کی وجہ سے، فائرنگ کی وجہ سے، آنکھیں ضائع ہو گئی، بازو ضائع ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنا ہے تاکہ رمضان کی نیکیاں نہ ضائع ہو جائیں، رمضان کی برکتیں نہ ضائع ہو جائیں۔ اور ویسے ہی بازاروں میں گھومنا پھرنا اور بے حیائی میں مبتلا ہو جانا، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ رمضان کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہ چاند رات نہیں ہے، یہ انعام رات ہے۔ یاد رکھیں، نیکی کرنے والوں ہی کو حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے عید کے دن، عید کی رات، جیسے کہ وہ جنت میں ہے۔ اور جو گناہ کرتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو گناہ کرنے والوں کو خوشی نصیب نہیں ہوتی ہے، اور جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں کہ جیسے کہ وہ جنت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو بھی اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ پھر عید کے دن جلدی اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، وضو کے علاوہ مسواک کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے، نماز فجر مسجد میں ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور پھر عید کی نماز کے لیے بھی جلدی جو ہے نا وہ عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ غور فرمائیں گے کہ اسلام میں جو دونوں عیدیں ہیں یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کسی خاص واقعہ پر منعقد نہیں کی گئی ہیں۔ جیسے کہ 25 دسمبر کو عید ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے، لیکن اسلام نے عیدوں کو کسی خاص واقعہ کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، بلکہ یہ دو بڑی عبادتوں کا شکرانہ ہے۔ آپ دو بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو عبادتوں کے بدلے میں آپ کو دنیا میں خوشیاں عطا فرماتے ہیں، عید الفطر کی صورت میں، عید الاضحیٰ کی صورت میں، اور آخرت کی خوشیاں بھی نصیب فرمائیں گے۔ ایک بڑی عبادت رمضان المبارک کا روزہ ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، ان روزوں کے بعد پھر خوشی ہے، وہ عید کا دن ہے، اور ایک بڑی مبارک بیت اللہ شریف کا حج ہے، اس کے بعد بھی خوشی ہے، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ اس خوشی کے دن بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ عید کی 6 تکبیرات کا ذکر ہے، عید کی نماز کا ذکر ہے
کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور مسجد میں آ کر 2 رکعتیں شکرانہ کے طور پر ادا کریں، تاکہ اللہ نے آپ کو عبادت نیکی کی توفیق دی ہے، اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ تو عید کی نماز جو ہے یہ بھی ایک شکرانے کی نماز ہے اور اجتماعیت کا اظہار ہے، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ تو اہتمام سے عید کی نماز میں شرکت فرمانی ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، اگر چھوٹ جائے گی تو پھر گناہ ہوگا۔ عید کی نماز نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور مسجد حاضر نہیں ہوا ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عید کے دن نیکیوں کا اہتمام کرنا، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، ایسا خوشی میں نہیں ڈوب جانا ہے کہ نماز ظہر بھی گئی، نماز عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، یا جماعت چلی گئی۔ نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو رمضان میں اہتمام سے عبادتیں کی ہیں، انشاءاللہ اب ساری زندگی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو عید کے دن اہتمام سے مسجد بھی آنا ہے، نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے، خاص طور پر عید کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ موسیقی ہے، بد نظری ہے، اور بد کلامی ہے، لایانی ہے، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ عید کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا کر رکھنا ہے۔ ہماری بچیاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بعض مرتبہ وہ بیہودہ لباس پہن کر اور گندا ننگا لباس پہن کر گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر۔ اپنے عزیز و اقارب کے گھر ضرور جائیں، اور ضرور جائیں، لیکن شرعی پردے کا اہتمام بھی ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ گزارش ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ عید کے دن اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ عید کے دن یہ جو ہم فوتگیوں کی دعائیں کرتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا تو اس کی پہلی عید ہے، تو چلو ہم جو ہے نا وہ اس کی دعا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بدعت ہے، یہ بہت بڑی رسم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تعزیت تو صرف 3 دن ہی ہے، 3 دن کی تعزیت ہے، اور عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ اس کے بعد تو کوئی سوگ نہیں ہے، کوئی تعزیت نہیں ہے کہ ہر سال جو ہے ہم غم تازہ کریں، دکھ تازہ کریں، اور عید پر جا کر اکٹھے بیٹھ جائیں، خوب روئیں، اور دوسرے کا جو دکھ ہے، وہ غم ہے، وہ تازہ کریں۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں یہ جو فرمایا ہے کہ بیان کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، کہ یہ بیان کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، اور خود بھی روتی ہیں، اوروں کو بھی رلاتی ہیں۔ ان پر لعنت کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ یہ دکھ کو بڑھاتی ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں تارکول کا لباس پہنائیں گے، دکھ کو بڑھانے والوں کو۔ اسلام نے تو صبر سکھایا ہے، اور پھر کسی کے مرنے پر اتنا زیادہ غم کا اظہار کرنا، اتنا زیادہ غم کا اظہار کرنا جیسے کہ اس نے مرنا نہیں تھا، وہ مر گیا، یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جس نے بھی جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمع بھی فرمائیں گے، اکٹھا بھی فرمائیں گے۔ اس لیے یہ جو عید کے دن ہم بہت زیادہ اہتمام شروع ہو گیا ہے، اور جس کے ہاں فوتگی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ آج عید ہے، سارے مہمان آئیں گے، ان کا کھانا کیسے تیار کریں گے۔ شادیوں سے زیادہ اب فوتگیوں پر اخراجات ہو گئے ہیں۔ پہلے دن کا خرچہ، پھر جو تیسرے دن کا، تیسرے کی جو دعائیں ہیں اس پر جو خرچہ ہے، تو دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے اخراجات ہیں۔ تو غریب بڑے پریشان ہیں کہ ان اخراجات کو ہم کیسے پورا کریں۔ تو یہ ساری رسمیں ہیں، بدعات ہیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ تو عید کی یہ جو دعا ہے سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم اس بدعت کو ختم کریں گے۔ اور جس کے گھر فوتگی ہو اور کوئی دعا کے لیے نہ آئے تو اس کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر عید کی دعا کرنے نہیں آئے۔ اگر وہ ناراض ہو رہا ہے تو اس کو اس ناراضگی پر بھی گناہ ملے گا، کہ وہ بدعت پر جو ہے نا وہ ناراض ہو رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے ہمارے گھر میں۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی کسی کے گھر دعا کرنے نہ جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔
یہ بھی خلاف شرع ہے۔ اور پھر ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قبرستان ضرور جائیں، روزانہ جائیں، روزانہ جائیں، ہر جمعہ کو جائیں، لیکن عورتیں تو قبرستان نہیں جا سکتی ہیں۔ فرمایا ان عورتوں پر لعنت جو قبرستان جائیں، ان پر لعنت جو قبروں پر چراغ جلائیں، ان پر لعنت جو قبروں کے سجدے کریں۔ یہ ترمذی شریف کو، ابو داؤد شریف کو آپ دیکھیں۔ تو عورتیں تو قبرستان نہیں جا سکتی ہیں، جائے کہ وہ سبھی جو نا وہ عید کے دن قبرستان کی دوڑ لگا دیتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے سال بعد تو ہم جاتے ہیں، آپ اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اس لیے منع کرتا ہوں کہ سال بعد نہ جایا کرو، روزانہ جایا کرو۔ والدین کی قبر پر تو روزانہ جاؤ، اکثر جاؤ، ہر ہفتے جاؤ، سال بعد کیوں جاتے ہو؟ تو اس کا بھی آپ اہتمام فرمائیں کہ پورا سال جایا کریں قبرستان۔ یہ عید کے دن اس کو عید کا کوئی خاص عمل سمجھنا، عید کا حصہ بنانا، جیسا کہ ہم نے بنا لیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے، رسم ہے۔ اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں آپ اگربتیاں کیوں جلاتے ہیں؟ آگ جلانے سے تو منع کیا ہے، فرمایا جو چراغ جلائے اس پر لعنت ہے۔ برا فعل ہے آگ جلانا، برا شگون ہے۔ آپ یہ جو آپ 500، 1000، 2000 کی اگربتیاں خریدتے ہیں، آپ یہی پیسے کسی غریب کو دے دیں اور اس کا ثواب مردے کو پہنچا دیں تو اس صدقے کی خوشبو انشاءاللہ اس کی قبر میں ضرور پہنچے گی۔ اگربتیوں کی خوشبو نہیں پہنچ سکتی ہے، البتہ جو آپ صدقہ کریں گے انشاءاللہ صدقے کی خوشبو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں پہنچائیں گے۔ یہ بہت عام باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔